اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زمانہ قدیم سے ہی دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو کر ان کو تباہ کرنا جنگی حکمت عملی کا اہم پہلو رہا ہے۔ دشمنوں کی صفوں کو چیر کر ان کی خفیہ معلومات اپنی افواج تک پہنچانا، ان کے عزائم کو اپنی بقا کی خاطر ناکام بنانا اور دشمن کو خانہ جنگی میں مصروف رکھنا، ان تمام عوامل کو عام زبان میں جاسوسی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو جنگی حکمت عملی کے بارے میں معلومات ہیں، یہ وہی جانتے ہیں کہ ایک جاسوس کی قدر اور قیمت کیا ہوتی ہے۔ عالم اسلام نے بھی ایسے بہادر سپوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر نہایت شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن اگر جاسوس پکڑا جائے تو اس کا انجام نہایت دردناک موت پر ہوتا ہے۔ انہی جاسوسوں میں ایک نام سنگر تکین بیم کا بھی ہے۔ ڈرامہ ارطغرل غازی کے پراسرار ترین کرداروں میں ایک نام سنگر تکین کا بھی ہے۔ ڈرامہ ارطغرل غازی میں نہایت بہادر، ولولہ انگیز جنگجو اور ایک بہترین جاسوس کے روپ میں دکھایا جانے والا یہ کردار، جن کی ایک جھلک ڈرامہ عثمان غازی میں بھی دکھائی گئی ہے، ان کے بارے میں تاریخ سنہرے الفاظ سے لکھی گئی۔ سنگر تکین بیم ہائمہ خاتون اور سلیمان شاہ کا بڑا بیٹا اور ارطغرل غازی کا بڑا بھائی تھا۔ سنگر تکین خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے تایا بھی تھے۔ ڈرامہ ارطغرل غازی کے پراسرار ترین کرداروں کی طرح اس جان باز کے متعلق بھی تاریخ میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، مگر خلافت عثمانیہ کے مورخین کے مطابق سنگر تکین کو سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کیقوباد کی طرف سے اوکتائی خان کی منگول فوج میں جاسوس مقرر کیا گیا تھا۔ سنگر تکین بے کو ان کی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی اوکتائی خان کی فوج میں اعلیٰ منصب مل گیا تھا۔ سنگر تکین نے ایک طویل عرصے تک سلجوق سلطنت کے لیے جاسوسی کی خدمات سر انجام دی۔ اس دوران اس نے بے شمار کافروں کو واصل جہنم کرنے کے ساتھ ساتھ سلجوقی حکومت کی حفاظت بھی کی۔ سنگر تکین بے کو بچپن میں ہی منگول فوج نے اغوا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ ان کو مردہ تصور کرتے تھے۔ سن 1236 عیسوی میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی اچانک موت کے بعد سن 1238 میں کائی قبیلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تاریخ کے مطابق ارطغرل کے دونوں بڑے بھائی نئی سلطنت بنانے کے حق میں نہیں تھے، اس لیے وہ دونوں اخلاط نامی جگہ پر ٹھہر گئے، جبکہ ارطغرل نے سوغوت کی جانب ہجرت کی، جہاں سے خلافت عثمانیہ کا نیا باب شروع ہوا۔ ناظرین، کچھ مورخین کے مطابق جو ترک قبائل اخلاط، خراسان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بے گھر ہوئے تھے، وہ منگولوں کے طاقتور حملوں کی شدت برداشت نہیں کر سکے اور مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ سنگر تکین بے بھی انہی حملوں میں شہید کر دیے گئے تھے۔ سنگر تکین بے نے اپنی تمام جوانی ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے وقف کر دی تھی۔ منگولوں میں جوانی گزارنے کی وجہ سے انہوں نے کسی کافر لڑکی سے شادی کرنا گوارا نہیں کیا، اور نہ ہی تاریخ کی کسی کتاب میں ان کی اولاد کا ذکر ملتا ہے، لیکن تاریخ کے کچھ آراء کے مطابق سنگر تکین بے نے خلافت عثمانیہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، اور ارطغرل غازی کے فرزند عثمان غازی کے حکم پر بازنطینی سلطنت کے خلاف جاسوسی کی خدمات بھی سر انجام دیں۔ بازنطینی سلطنت کی جاسوسی کرتے ہوئے انہوں نے صرف ایک مرتبہ عثمان غازی سے ملاقات کی اور ان سے اپنے زندہ ہونے کے راز کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست کی، مگر زیادہ تر مورخین کی رائے یہی ہے کہ سن 1240 عیسوی میں سنگر تکین بے پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے، جس کے بعد کب اور کہاں ان کا انتقال ہوا اس کے متعلق کسی کے پاس معلومات نہیں ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ ارطغرل غازی اور قلروس عثمان میں سنگر تکین بے کا کردار ترکی کے اداکار سیزگن ادمیر نے کیا ہے، جسے ناظرین کی طرف سے بھرپور پذیرائی ملی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔